کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے پاکستان رینجرز سندھ کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے بزدلانہ دہشت گرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے رینجرز کے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، شہداء کے لواحقین اور سینئر سول عسکری حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگی جرائم کا مقدمہ لڑا جائے، مناب اسکول کے جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی کا جوڈیشری ویک پر پیغام، کہا کہ امریکی اور اسرائیلی جرائم کو ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں اٹھایا جائے۔ شہید رہبر معظم کی ہدایات پر عمل عدلیہ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ عدلیہ کی کامیابی سے عوام کا نظام پر اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ عوام کو روزمرہ زندگی میں عدالتی اصلاحات کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کاجہ کالاس کی اسلام آباد ایم او یو تک پہنچنے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف اور کہا کہ حالیہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ہے۔ تمام فریقین کے درمیان رابطوں کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں انتخابی مہم کے آغاز کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ پارٹی کے صدر میاں نواز شریف کی ہدایت پر وزیر مملکت بلال حسن کیانی کی صدارت میں آزاد کشمیر کے جہلم سے متعلق 2 انتخابی حلقوں میں الیکشن سے متعلق مشاورتی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں جہلم میں انتخابی مہم کے حوالے سے تیاریوں پر تفصیلی غور ہوا۔ اجلاس کے شرکاء کی آراء کی روشنی میں انتخابی حکمت عملی تیار کی گئی۔ جی بی کے منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ چنار باغ میں ہوگی۔ عوامی اجتماعات قوم کی زندگی کی علامت اور ہم دشمنوں کی حوصلہ شکنی کا باعث ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومتی جماعتیں عوام میں جانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ بدامنی کے ماحول میں عوامی اجتماعات سے امن کو فروغ ملتا ہے، بدامنی پھیلانے والوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے اور امن پسندوں کو حوصلہ ملتا ہے، اور یہ دین اسلام اور وطن کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ حکومتی خدمات عوام میں جانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شریعت کا علم انسان کی صحیح سمت کا تعین کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی باشعور عوام اور تاجروں نے اشتعال انگیز ٹولے کے عزائم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر کے سرغنہ کی تاجروں کو کھلے عام دھمکیاں، کہا دکانیں کھولنے والوں کو غدار اور سہولت کار کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ماہرین نے کہا کہ کشمیر میں دکانیں کھولنے والے پرامن تاجروں کو دھمکیاں دینا شر پسند عناصر کی شدید بوکھلاہٹ اور معاشی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔